کیا گھر کی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قربانی ہر اس انسان پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اب عورتوں کے سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ کیا عورتوں پر قربانی ہونے کے لیے ان کا صاحب نصاب ہونا یہ تو شرط ہے۔ اب عورت کب صاحب نصاب بنتی ہے؟ عموماً عورت کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور جو زیور عورت کے پاس ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زیور عورت کے پاس وہ ہوتا ہے جو زیور عورت کو اس کے گھر والوں کی جانب سے بیاہ شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر عورت کو دیا جاتا ہے۔ سمجھیے کہ اس زیور کی جو مالک ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ اگر یہ زیور نصاب کو پہنچ رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کے، تو اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اس عورت کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ دوسرا زیور عورت کے پاس وہ ہوتا ہے جس زیور کو عورت بذات خود بناتی ہے، پیسے جوڑ کر یا کسی اور طریقے سے۔ جو عورت کے پاس پیسے ہوا کرتے ہیں ان پیسوں کو عورت ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے، اس کے بعد ان پیسوں کے ذریعے عورت زیورات خریدتی ہے۔ تو یہ جو زیور ہوا کرتا ہے یہ زیور بھی اصل عورت کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس زیور کی مالک بھی تنہا عورت ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر اس زیور کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں عورت صاحب نصاب بن جاتی ہے، اور صاحب نصاب اگر عورت بن جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے پاس ایک اور زیور ہوتا ہے۔ یہ جو تیسرا زیور ہوتا ہے یہ وہ زیور ہوتا ہے جو عورت کو شوہر کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ شوہر کی جانب سے مثال کے طور پر بیاہ شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے، جو لڑکے والوں کی جانب سے چڑھایا جاتا ہے، یا کسی اور موقع پر عورت کو دیا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو زیور عورت کو شوہر کی جانب سے دیا جاتا ہے یہ زیور کس کی ملکیت ہے؟ اس سلسلے میں آدمی کو یعنی شوہر کو بالکل واضح کر دینا چاہیے کہ یہ جو زیور ہم چڑھا رہے ہیں عورت کو، چاہے وہ بیاہ شادی کے موقع پر ہو چاہے وہ کسی اور موقع پر ہو، اگر یہ زیور شوہر کی جانب سے عورت کو دیا جا رہا ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اس بات کو بالکل واضح کر دے کہ یہ جو زیور ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ بطور ملکیت کے دے رہے ہیں، یعنی ان زیورات کا ہم آپ کو مالک بنا رہے ہیں، یا ہم آپ کو صرف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم یہ زیور واپس لے لیں گے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو زیورات شوہر کی جانب سے چڑھایا جاتا ہے، کیا یہ زیور شوہر نے عورت کو بطور ملکیت کے دیا ہے، یعنی اس زیور کا مالک عورت کو بنا دیا ہے یا نہیں؟ اگر اس زیور کا مالک شوہر نے عورت کو بنا دیا ہے تو اس صورت میں عورت اس زیور کی مالک بن جائے گی، اور وہ زیور پھر عورت ہی کا کہلائے گا، اس میں شوہر کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر یہ زیور نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس صورت میں بھی عورت صاحب نصاب بن جائے گی۔ البتہ اگر شوہر کی جانب سے جو زیور دیا جاتا ہے وہ زیور شوہر نے صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ذاتی ملکیت کے طور پر نہیں دیا، تو اس صورت میں اس زیور کا اصل مالک شوہر ہوگا، اور اگر وہ زیور نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس زیور کے نصاب کو پہنچنے کی وجہ سے شوہر صاحب نصاب کہلائے گا، اور شوہر کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے شوہر کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ 3 طرح کے زیورات ہوتے ہیں جو عورت کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھیے کہ عورت کو بہت سا زیور اس کی ماں کی جانب سے دیا گیا جو نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اسی طرح اس نے اپنی جانب سے کچھ زیورات خریدے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہے، اسی طرح شوہر نے کچھ زیور عورت کو بطور ملکیت کے عورت کو دے دیے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہے۔ لیکن یہ تینوں زیورات عورت کے پاس ہیں اور عورت ان تینوں زیورات کی مالک ہے، تو ہم ان تینوں زیورات کو ایک ساتھ ملا دیں گے، چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ چاندی ہو، ان تینوں زیورات کو ایک ساتھ ملا دیں گے۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ پیسے بھی ہوں تو ان پیسوں کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملا دیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد
ان تینوں چیزوں کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں عورت صاحب نصاب بن جائے گی، اور اگر عورت قربانی کے 3 دنوں میں صاحب نصاب رہتی ہے تو اس کے اوپر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔